یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آسٹریا کے ڈاکٹر کی ہے جس کو 1927 میں غالباً نوبیل پرائز دیا گیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا جی کہ اس نے ایک عجیب سی بات کی کہ اس نے ان مریضوں کا خون لیا جن کو ملیریا تھا اور ان لوگوں کو وہ خون انجیکٹ کیا جن کو ایک انتہائی خطرناک بیماری جسے ہم نیوروسفلس کہتے ہیں اس میں انجیکٹ کیا، اور ہوا یہ کہ جب ان بندوں کو ملیریا کی وجہ سے انفیکشن ہوئی اور اس کی وجہ سے جب ان کو بخار ہوتا تھا، شدید بخار ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو سفلس کے جو جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا جی، اس کی بنیاد پہ اس کو نوبیل پرائز ملا، اور اس زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال پرانی بات ہے، اس کو اس بات پہ نوبیل پرائز دیا گیا۔ یہ ایک آپ ایک اور تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسولین دریافت کی، اور انہوں نے کیا کیا جی، انسولین کے بعد انہوں نے اس کو پیٹنٹ کیا لیکن فار ناٹ پروفٹ، اور انہوں نے کیا کہا جی، انہوں نے کہا جی انسولین ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے۔ اس ساری بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا ایسے کہ آج ایک ینگ کپل تھا، اپنے بچے کو لے کے آیا، بتایا کہ یار آپ کے بچے کو لگتا ہے کہ جیسے ہی از آن آٹزم اسپیکٹرم، تو بات ہوئی پھر اس کی مختلف علاج، اس کے بارے میں مختلف جو ریسرچ ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یار آپ لوگ بعض اوقات بڑی عجیب و غریب ریسرچ کرتے ہیں، جیسے فیکل امپلانٹیشن، کچھ دوائیاں جو دوسری ہوتی ہیں جو کیڑے مارنوں کے لیے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی اسٹڈیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ مثال دینے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کوئی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیسے بنانا۔ اسپیشلی جو ڈاکٹر ریسرچ سائٹ پہ جاتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ پیسے نہیں بناتے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ یا وہ ڈاکٹر جو مریض دیکھتے ہیں یا جو اس سے وہ عام طور پہ زیادہ پیسے بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو ریسرچ جا رہا ہے ان کا مقصد پیسے بنانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دوسری مثال دی کہ جن لوگوں نے انسولین دریافت کی انہوں نے اس کے لیے ایک پیسہ نہیں کمایا۔ اگر وہ ایک پیسہ بھی اگر اس وقت پیٹنٹ کرتے فار پروفٹ تو آج وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر کما رہے ہوتے۔ تو ان کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ اسی طرح جب مختلف سٹڈیز کی جاتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ جی فیکل امپلانٹیشن کی جو سٹڈیز ہو رہی ہیں یا جو کیڑے مارنے کی دوائیاں کی سٹڈیز ہو رہی ہیں آٹزم میں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی دریافت کی جا سکی دوائی جس سے ہم اس کا علاج کر سکیں، اور اس کو ریسرچ جب یہ شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ایک پراپر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ کیوں ہم یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے جو ریسرچر ہے وہ پھر اس کی بنیاد پہ ایک پوائنٹ دیتا ہے کہ یار یہ وجہ ہے میرے خیال میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہو۔ اور کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ جب ہم اسٹڈی شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے مریضوں کو نقصان ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسٹڈی بند کر دی جاتی ہے اور اس بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ اسٹڈی کی، اس سے یہ مریضوں کو نقصان ہوا فائدہ ہونے کی بجائے، اور اس لیے ہم نے یہ اسٹڈی بند کر دی۔ تو یہ قطعاً یہ نہیں ہے ریسرچ کا مقصد پیسے بنانا، اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس سے مریض کو نقصان پہنچانا۔ اس جو ریسرچرز کا ہمیشہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی دوائی دریافت کر لی جائے، ایسی دوائی بنا لی جائے جس سے مریض کو فائدہ ہو۔ اور ایکسیکٹ جو آٹزم پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو مختلف طریقے آج جو مختلف ریسرچرز دیکھتے ہیں، ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو اس میسج کا صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ یار یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا کوئی مقصد نقصان پہنچانا یا پیسے بنانا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مریضوں کو فائدہ ہو۔ اس بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔